سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کے اعتراف میں قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف درست خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ اداروں میں بہتری کے لیے میرٹ اور شفافیت انتہائی ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے بڑا منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ اور سرائکی کے نامور لوک گلوکار پٹھان خان کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کے اعتراف میں قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف ٹیم کی محنت اور کھیل کے لیے لگن کا اعتراف ہے بلکہ پاکستان میں ہاکی کے فروغ کے لیے بھی ایک بڑا اقدام ہے۔ ورلڈ کپ کوالیفائر میں قومی ہاکی ٹیم کی شرکت نے ہاکی کے شائقین میں جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے اور یہ انعام ان کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف درست خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں جسے غیر ملکی میڈیا نے شائع کیا، عطاء اللہ تارڑ نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان نے افغانستان میں کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور ان کے معاون نیٹ ورکس کو ہدف بنا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پیش کیے جانے والے خیالی اعداد و شمار کسی سنجیدہ تبصرے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کے خلاف میدان جنگ میں کامیابیوں کے دعوے درست نہیں اور محض پروپیگنڈا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے افغان طالبان رجیم اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی طرف سے افغان شہریوں کی ہلاکتوں کی خبر کی بھی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں قائم اقوام متحدہ کے ادارے کی ان معلومات کا مکمل انحصار طالبان حکومت پر ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے مل کر حملے کرنا اس امر کی تصدیق ہے کہ افغان طالبان رجیم اور افغانستان کے سرزمین سے سرگرم متعدد دہشت گرد تنظیموں کے درمیان گٹھ جوڑ موجود ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جنوبی وزیرستان کے علاقے شوال سے ملحقہ افغان طالبان پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج فرار ہونے پر مجبور ہو گئے جبکہ پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ مسلح افواج نے ایک کامیاب آپریشن کرتے ہوئے پکتیکا میں شاہین بیس پر گولہ بارود کے ڈیپو کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ اداروں میں بہتری کے لیے میرٹ اور شفافیت انتہائی ضروری ہیں۔ وہ آج نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں 12ویں بنیادی ریکروٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور موٹر ویز پر ٹول پلازوں کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر ویز سیاحت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاغان ناران سے گلگت تک موٹر وے پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔ پورٹ قاسم میں اراضی کے حوالے سے تاجر برادری کی شکایات دور کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی ہدایت پر تشکیل دی گئی۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کے مطابق کمیٹی کا مقصد پورٹ قاسم میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ کمیٹی اراضی سے متعلق موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات پورٹ قاسم اتھارٹی بورڈ کو پیش کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے بڑا منصوبہ متعارف کرایا ہے۔
منصوبے کے تحت مختلف اضلاع کی مقامی پیداوار، مہارت اور ضروریات کے مطابق انڈسٹریل ہب قائم کیا جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 11 رکنی پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی اقتصادی نقشہ سازی کے ذریعے ضلعی سطح پر امکانات کی نشاندہی کرے گی۔ کمیٹی تمام اضلاع میں انڈسٹری کلسٹرز کے قیام کے لیے شعبوں کی ترجیحات کا بھی تعین کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے تمام رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً 14 سے 16 لاکھ موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ سبسڈی پلان کے تحت ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل استعمال کرنے والے کو نقل و حمل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 2200 روپے سبسڈی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آج تربت میں گرین پیپلز بس سروس کا افتتاح کیا، جس کا مقصد شہر کے رہائشیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی جدید سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تربت میں بس سروس سے روزانہ 4500 سے زائد مسافر مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بس سروس کے آغاز سے رہائشیوں کے لیے سفری سہولیات میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے پاکستان جانے کے خواہش مند پاکستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر سفارت خانے میں اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بغیر کسی تاخیر کے ان کی روانگی میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کم میں پاکستانی شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنی فوری وطن واپسی میں سفارت خانے کے ساتھ تعاون کریں۔ افغان رہنماؤں نے طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور وار اکانومی کی مذمت کی ہے۔ افغان سیاستدان احمد مسعود نے کہا ہے کہ افغانستان اپنے لوگوں کے لیے جہنم جبکہ دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کابل میں افغان ویمنز فریڈم لینٹرن موومنٹ اور افغان ویمنز کرائب موومنٹ نے طالبان رجیم کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ افغان ویمنز فریڈم لینٹرن موومنٹ کی رکن خواتین نے روٹی، کام، آزادی اور ہمارا دشمن طالبان جیسے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان رجیم کی جابرانہ پابندیوں نے خواتین سے تعلیم، روزگار اور احتجاج کے حقوق چھین کر لاکھوں عورتوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ افغان ویمنز کرائب موومنٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم میں خواتین بدترین صنف امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے بڑی عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں اور اسے علاقائی امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ تقریباً 8 دہائیوں سے حل طلب ہے اور اقوام متحدہ سے اس کے پرامن حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ سرائکی کے نامور لوک گلوکار پٹھان خان کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1926 میں کوٹ ادو کی بستی تمبو والی میں پیدا ہوئے تھے۔ پٹھان خان نے زیادہ تر بابا بلے شاہ، خواجہ غلام فرید، پیر مہر علی شاہ اور کئی دیگر مشہور صوفی شعراء کے کلام پر مبنی کافیاں لگائیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں 1979 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ پٹھان خان 2000 میں آج ہی کے دن اپنے آبائی شہر کوٹ ادو میں 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے یوم شہادت کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا، جس کا عنوان ہے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے امتیازی اوصاف۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور خطہ پٹوہار میں شام اور رات کے دوران موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 35، پشاور 28، کوئٹہ 24، مری گلگت 21، مظفر آباد 24، جبکہ سری نگر 16، جموں 31 اور لیہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
وزیر اعظم نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کے اعتراف میں قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف درست خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ اداروں میں بہتری کے لیے میرٹ اور شفافیت انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے بڑا منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ اور سرائکی کے نامور لوک گلوکار پٹھان خان کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجموں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔